میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جن کے طالبان سے دوستیاں تعلق ہیں اور وہ افغانستان میں ہیں، ان کو وہ افغانستان میں سیٹل کر دیں۔ آپ ایک افغان سے یہ ذرا اس کے سامنے یہ بات کر کے دیکھیں کہ وہ آپ کو پھر بتائے نہیں، غربت پاکستان میں ہر جگہ ہے، یہ غربت کوئی نہیں، صرف میں ادھر دہشت نہیں ہے۔ گردی کی بات کر دہشت سر، آپ نے ہماری یوتھ کو جس آئیڈیالوجی پر پھینکا، جس آئیڈیالوجی کا اس سے سبق پڑھایا، آپ نے خود کہا کہ نبراسکا پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ باچا خان کی کتاب پڑھیں اور آپ ان میں دیکھیں کہ وہاں پہ آئیڈیالوجی کیا تھی۔ باچا خان کی ساری زندگی کیا لڑائی لڑتے ہوئے لڑی۔ پختون کبھی دہشت گرد نہیں تھا، وہ کلچر ٹھیک ہے، ایک ثقافت، ایک کنزرویٹو سوچ آپ کہہ سکتے ہیں، دہشت گرد نہیں تھا۔ اس لیے آپ لوگ خوش قسمت ہیں ایکچولی کہ آپ پاکستان کا حصہ ہیں اور افغانستان کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ افغانستان ایک بالکل وار ٹون علاقہ ہے۔ وہاں پہ تو دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، سویلائزیشن سے ہی ابھی ان کو جو ہے وہ پیچھے ہے۔ آپ کبھی اٹک پار آئیے، میں آپ کو لے کے جاؤں گی ان جگہوں پر، ان فیملیز سے ملواؤں گی۔ گھر میں اس کی عزت ہوتی ہے جو پیسے کما کے لا رہا ہوتا ہے، گھر وہ چلا رہا ہوتا ہے نا، وہ نمبردار ہوتا ہے گھر کا۔ فوج پیسے کما کے لا رہی تھی، فوج نمبردار تھی۔ اب پاکستان میں جنگیں نہیں ہو رہی، سویلین سائڈ پہ شفٹ ہونا پڑے گا اب فوج کو بھی۔ فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا، اور آج ہمارے مہمان ہیں فواد چودھری صاحب۔ فرنٹ لائن کا مقدمہ ہے اور مہمان ہے اٹک پار سے، اور وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک بحث چل رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بھی اور مین سٹریم میڈیا پر بھی بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں۔ ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ فرنٹ لائن کے ساتھ پچھلی 4 دہائیوں میں جو کچھ ہوا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کا جو گڑھ ہے خیبر پختونخوا اور ظاہر ماجیریا، وہاں کے لوگوں کو استعمال تو بہت کیا گیا، وہاں کے لوگوں نے آپ کو سپورٹ تو بہت کیا، وہاں کے لوگوں نے آپ کو پرائم منسٹر کی گدی پر بھی پہنچایا اور اختیارات بھی دلوائے، لیکن وہ فرنٹ لائن آج بھی اسی دہشت گردی کا شکار ہے۔ فواد چودھری اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تحریک انصاف کے دور میں تو نہیں تھی، پچھلے 3.5 سال میں جب ہماری پالیسیز تھیں، جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، تو پہلی بار خیبر پختونخوا نے امن دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ تیسری دفعہ تحریک انصاف کی حکومت کو خیبر پختونخوا نے ووٹ کیا ہے اور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ جو پالیسیز ہیں عمران خان کی، ایوالونگ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے امن آیا تھا۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عمران خان جو بات کر رہے ہیں اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو ٹیررزم کو روک سکتا ہے، اور پہلے انہوں نے روکا بھی ہے، اور انہی کی جو ایک ویژن ہے اس علاقے کے بارے میں، وہی اس علاقے کو اس عفریت سے نجات دلا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا فواد چودھری صاحب کہ یہ عمران خان صاحب کا ہی دور تھا کہ جب تحریک طالبان کے لوگوں کو پختونخوا میں اور مارجیریا میں واپس لانے کی بات ہوئی، پالیسیاں بنی، فیض صاحب اس کا حصہ رہے، باجوہ صاحب اس کا حصہ رہے۔ اب پولیٹیشین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو فیض صاحب اور باجوہ صاحب کی پالیسی تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ان آنکھوں نے کہ فیض صاحب نے کابل میں کھڑے ہو کر چائے کی پیالی تھی یا کاوے کی پیالی تھی، جو بھی، اس کے اوپر کہا کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ پھر وہی وہاں پہ 40,000 لوگوں کو کی آباد کاری کی بھی بات ہوئی، اور ہمارے ہاں یہ فیکٹس موجود ہیں کہ ان کو آباد کیا گیا۔ تو پھر یہ سارا کچھ تو ہونا تھا، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تو امن لے آئے؟ آپ تو ساتھ سے دہشت گرد بھی لے آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3.5 سال کے امن کی تو گواہی پورا آپ بھی دے سکتی ہیں اور سب لوگ دے سکتے ہیں، ٹیررزم کی ساری فگرز نیچے آئیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بات چیت کی یا مذاکرات کی، یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ یہ صرف فوج کی پالیسی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فوج اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ دونوں ہم اکٹھا کام کر رہے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جس طرح سے آپ نے کر دی ہے، یہ بڑی ایک پیچیدہ بات ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ جب یہ طالبان کی حکومت بن گئی کابل میں، تو
حقانی صاحب جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تقریباً 24,000 پاکستانی ہیں جو کہ جب آپ نے آپریشنز کیے ہیں تو ان میں 2 طرح کی مائیگریشنز ہوئی ہیں، 2 ہجرتیں ہوئی ہیں. ایک ہجرت ہوئی جو بنو اور اس علاقے کی طرف ہوئی، ایک ہجرت ہوئی جو کہ اس افغانستان کے اس طرف ہوئی. صحیح. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب 9/11 کے بعد کا واقعہ ہوا ان خاندانوں نے طالبان کی مدد کی تھی، وہ ظاہر ہے ان کے انڈیٹڈ تھے، یہ لوگ ان کے پاس چلے گئے. تو اب 2 مائیگریشنز کو آپ ذہن میں رکھیں، ایک مائیگریشن ہے جو پاکستان کے انٹرنل ہوئی، ایک مائیگریشن ہے جو پاکستان سے ایکسٹرنل ہوئی، ہیں وہ دونوں پاکستانی. ان لوگوں کو ہم نے جو پاکستان میں انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے ان کو بھی ہم نے واپس لے جانے کی کوشش کی اور ان کو اپنے اپنی جگہوں پہ سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. ان لوگوں کے لیے طالبان نے کہا جی کہ یہ پاکستانی ہیں، آپ ان کو سیٹل ڈاؤن کریں. عمران خان کو یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا، انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ لوگ پاکستانی ہیں، واپس آئیں، ان کو ہم سیٹل کرتے ہیں. بعد میں فگرز آئیں تو پتہ چلا کہ 24,000 میں سے تقریباً 18-19,000 تو عورتیں، بچے اور بوڑھے ہیں، لیکن ان میں اراؤنڈ 3,000 یا 3,700 لوگ جو ہیں وہ فائٹرز ہیں. اور ان فائٹرز میں سے کچھ بھی کہتے تھے کہ 1,600 کے قریب سوئسائڈ بامبرز ہیں، کچھ کہتے تھے 700 بٹ ایک سبسٹینشیل ٹیررسٹ بھی تھے. تو عمران خان، ظاہر ہے کہ ہماری پہلی شرط تو یہ تھی کہ یہ سارے ہتھیار بند نہیں ہوں گے اور اپنی جو ہتھیار ہیں وہ پھینکیں گے، اور دوسری شرط یہ تھی، دوسرا تھا عمران خان نے کہا کہ یہ بڑی زبردست ہے، یہ آئیں اپنے علاقوں میں بسیں جا کے. یہ تجویز جب خیبر پختونخوا PTI کے سامنے رکھی گئی تو جہاں پہ ہم سمجھ رہے تھے اور خود عمران خان بھی سمجھ رہے تھے شاید کہ یہ ہو جائے گا، اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ آسان نہیں ہے. کیونکہ نور الحق قادری صاحب نے، مراد سعید صاحب نے اور لوگوں نے اس کی جو ہے وہ مخالفت کر دی. انہوں نے کہا، مراد سعید نے مخالفت کی، ہاں، انہوں نے کہا نہیں، ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ یہ لوگ جو ہے سیٹل ڈاؤن ہوں. پھر ہمیں اس میں پتہ یہ چلا کہ اب یہ کوئی ریلیجن کی لڑائی نہیں ہے، اٹس اے ٹرائبل ایشو، اٹس اے ویری کمپلیکس ٹرائبل ایشو. کیونکہ وہ لوگ جو یہاں پہ آئیں گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ 1947 کی مائیگریشن میں جو لوگ لاہور سے چلے گئے اور وہ واپس آ کے کہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنی پراپرٹیز کو لے لیں، وہاں پہ تو ان کا کچھ بچا ہی نہیں. اسی طریقے سے یہ لوگ جو اتنا عرصہ پہلے وہاں پہ چلے گئے، وہ واپس آئیں گے تو ان کا تو کچھ بچا ہی نہیں، ان کے گھر، ان کا مال، جو مویشی ہے، زمینیں ہیں، وہ تو باقی نہیں ہیں، وہ تو اور لوگوں کے پاس ہیں. اس سے ایک یہ ہوا کہ یہ واپس آئیں گے تو یہاں پہ تو فساد شروع ہو جائے گا. پھر آپ وہ جو ایک ویسے یہ آپ نے بڑی اچھی آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، اور وہ انفارمیشن دے رہے ہیں جو نارملی ڈسکس نہیں ہوتی، لیکن اس کو 47 کی اس سے میرا خیال میں کمپیریزن کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ یہاں پہ لوگوں کو قتل کر کے گئے تھے، یہ ہماری مسجدوں میں بم دھماکے کر کے گئے تھے، یہ ہمارے امام بارگاہوں کو تباہ کر کے گئے تھے، یہ ہمارے سکولوں میں ہمارے بچوں کو مار کے گئے تھے. تو یہ تو وہ نہیں ہے نا. نہیں، تو وہاں 47 میں بھی لوگ ویسے ایسے ہی گئے تھے اور آئے بھی ایسے تھے. جب بھی مائیگریشنز ہوتی ہیں، نہیں وہ تو آنے کے دوران، عمل کے دوران ہوتا ہے نا. میں کہہ رہی ہوں کہ جن کو آپ واپس نہیں، پہلے نقطہ پورا سمجھ. جی. اچھا، تو اب اور پھر جو ایک ٹرم ہے جس کا مجھے نہیں پتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پغور ہو جائیں گے، کہ یہ لوگ آئیں گے پیغور. تو انہوں نے کہا یہ تو پیغور ہو جائیں گے، کہ یہ جو آپ نے جس طرح سے بات کی کہ یہاں پہ لوگوں کو مارا گیا ہے، وہ لوگ اپنے بدلے لیں گے، ان لوگوں کو بھی مارا گیا تھا، ادھر والے اپنے بدلے لیں گے، تو ایک فساد کی کیفیت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا راؤنڈ پھر شروع ہوا تو اس میں ہم نے یہ جو PTI KP کا جو نقطۂ نظر تھا، اس کے تحت پھر اوپر PM آفس میں یہ بات طے ہوئی کہ ان کو ان علاقوں میں نہیں بساتے، ان کے لیے کئی اور علاقے جو ہیں ادھر چلے کر لیں گے. وہ تجویز انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا یہ ہم پغور ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ہم پغور ہمارے لیے پغور ہو جائیں گے، ہم تو اپنے علاقے میں جائیں گے، اپنے گاؤں میں بسیں گے. اور یہ بات چیت جب چل رہی تھی اسی دوران ہماری حکومت چلی گئی. تو کوئی جو سیٹلمنٹ ہے وہ پہنچی ہی نہیں تھی اس سے پہلے کہ یہ کہنا کہ وہ آگے تھے یا کر لیتے. تو یہ جو سارا معاملہ بھی چل رہا تھا تو ہماری حکومت جو ہے وہ چلی.
آپ نے کہا کہ ایک ہاں تجویز اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں جی آخر میں میرا ویسے پرسنل اگر آپ اوپینین میں آ رہی ہوں آپ کے پرسنل کی طرف میں آ رہی ہوں، پہلے اس نقطے کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ انہیں کہیں اور سیٹل کیا جائے، انفیکٹ ری سیٹل کیا جائے. کہیں اور کہاں؟ پنجاب میں؟ نہیں اس کی ڈیٹیل ابھی ٹیریٹری کی نہیں ہوئی تھی، کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف بڑی بیسک کی کیونکہ بات جو تھی. منٹس سامنے آئے تھے نا، آپ تو ظاہر ہے کابینہ کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، جو ہمارے پاس منٹس آئے تھے اس میں یہ تھا کہ کچھ ایریاز ہمیں دے دیے جائیں گے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹرائبل ایریاز تھے، اب مرج ایریا ہو گئے ہیں. اس ٹرائبل ایریا میں انہوں نے اپنی ایک سلطنتیں بنائی ہوئی تھیں، تو وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح سے جہاں پہ نا 18,000 قانون لوگوں ہو. نے ایک گاؤں ہی بنانا کیا کتنی سلطنتیں بنانی ہیں. اچھا اب ایک اس میں آپ کو بتاؤں کہ سر میری جو پرسنل اوپینین یہ تھی. سر اتنا لائٹ نہ لیں. 400 دہشت گرد آتے ہیں نا تو وہ پشاور کا لیکن حشر وہ کر ایک سکتے جگہ ہیں. اگر ان آرمڈ ہوتے 18,000 20,000 لوگ، 18,000 لوگوں کو بسارے ہیں. عورتیں بچے ہیں نا، کیا کریں، پاکستانی ہیں، کیا کریں، نہیں انہیں آپ نے کدھر کہا بھیج کہ دیں. اس میں سے خودکش بھی تھے، اس میں سے وہ تو بڑی تھوڑی فٹ تعداد تھی، سولجر بھی تھے. 400 سے 400 300 400 لوگوں کا کہا جا رہا تھا، 1200 ہمیں ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا. 2021 سے جب سے سکوت اچھا کابل لیکن ہوا. آخری بات سنیں، ہاں اس میں پھر یہ ہوا تھا، میری ویسے تجویز یہ تھی کہ ہم نے ظاہر ہے اربوں روپیہ خرچ ہونا ہے ظاہر ہے اس ریہیبلیٹیشن کے اوپر جیسے پہلے ہوا. جی اس کے بجائے ہم یہ جو افغان حکومت ہے اس کو ہی ہم یہ پیسے دے دیں اور ان سے ہم درخواست کریں کہ ان کو آپ افغان سٹیزن شپ دے دیں، اور اس کے بدلے میں افغانستان جو افغانی یہاں پہ موجود ہیں، اتنے ہی لوگ جو وہ افغانستان کبھی نہیں گئے، جو پیدا ہی یہاں پہ ہوئے ہیں، جن کا سب کچھ رہن سہن یہاں پہ ہے، ان کو ہم اس کے بدلے میں ہم پاکستانی سٹیزن شپ دے دیں تاکہ ایک برابر ہو جائے. وہ لوگ اب ادھر رہ رہے ہیں، بسے ہوئے ہیں، وہ ادھر رہ لیں، یہ لوگ ادھر بیٹھ رہے ہیں، ادھر بسے رہیں. تو یہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی، لیکن یہ کسی بھی طور پہ بیل منڈے نہیں چڑھی کیونکہ اس سے پہلے ہماری حکومت چلی گئی. اب وہ میں آتی ہوں آپ کی طرف کہ آپ کی جو سوچ ہے نا، آپ ہمیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ انتہا پسندی کے خلاف رہی ہے، جتنا میں سمجھی ہوں. ایک ترقی پسند سوچ ہے، آپ ایک کھلے ذہن کے بندے ہیں، اس پہ میں آتی ہوں. لیکن اسی نقطے پہ تھوڑا سی ایک بات اور ہو گئی. آپ نے کہا، اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے میری تصحیح کیجیے گا، کہ یہ پلان صرف عمران خان صاحب کا نہیں تھا، یہ پلان تھا جناب فوج کا بھی تھا. فوج ایز اے انسٹیٹیوشن اس کو دیکھ رہی تھی نا. فیض صاحب تو نہیں دیکھ رہے تھے، یا وہ دیکھ رہے تھے، یا باجوہ صاحب تو نہیں دیکھ رہے تھے. فوج ایز اے انسٹیٹیوشن دیکھ رہی تھی. آج وہی انسٹیٹیوشن ان کو خوارج کہہ رہا ہے، تو یہ کیا ایک دم سے تبدیلی آ گئی ہے؟ یہ تو 10 دفعہ ہم ظاہر ہے اگر آپ پاکستان میں پالیسیز کی مطلب آپ دیکھیے، طالبان بھی تو پہلے مجاہدین تھے، 98 کے بعد یہی تو ہمارا غم ہے، یہی تو ہمارا سوال ہے. ہمارا ایشو نہیں ہوتا، ایشو یہ ہوتا ہے کہ کنٹیکسٹ بدل جاتا ہے نا، حالات بدل جاتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ ہم نے مجاہدین کی بڑی مدد کی، لیکن ہمارے علاوہ CIA نے بھی تو بڑی مدد کی، ہمارے علاوہ سعودی عربیہ نے بھی تو بڑی مدد کی، ان کے لیے بھی تو کانٹیکسٹ بدل گیا نا. اب آپ اپنے جو دوست تھے ہمارے جن کو آپ نے مدد کیا، اور میں تو افغان وار کا بڑا حمایتی ہوں، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستان کا فیصلہ درست تھا افغانستان میں مجاہدین کے ساتھ. یہ رشیا والے معاملے میں؟ بالکل رشیا والے معاملے میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو سیٹلمنٹ ہونی چاہیے تھی پوسٹ جنیوا ایکارڈ، وہ نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے. بٹ آپ جا کے اگر 9/11 کر دیں یا اس میں اسامہ بن لادن جیسا ایک ہائی پروفائل ہو جائے، تو ظاہر ہے طالبان ہمیں اتنے بھی قریب نہیں تھے کہ ہم ان کی محبت میں اپنی پاکستان کو اسٹون ایج میں پہنچا دیتے. تو ظاہر ہے کہ وہ حالات اسی لیے سعودی عربیہ نے بھی آپ نے دیکھیں، اس نے اسامہ بن لادن کی مدد نہیں کی، جو رائل فیملی کے ہی واز ون آف دا موسٹ پرومیننٹ فیملیز. لیکن کانٹیکس جب چینج ہوتا ہے نا فواد چودھری صاحب، سعودی عرب بہت دور تھا، امریکہ بہت دور تھا. آپ کی مٹی پر آپ کو پتہ ہے جب آپ نے ضرب عضب شروع کیا نا، تو سن لیں، میں بکا خیل میں ایک فیملی کو انٹرویو کر رہی تھی، تو ایک اماں سے جب میں بات کر رہی تھی تو وہ اسی وقت میر علی سے نکل کر وہاں پہنچے تھے، لوگ چھوڑ رہے تھے کیونکہ آپریشن شروع ہو چکا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ، پشتو میں ہماری بات چیت ہو رہی تھی. اس نے کہا بیٹی مجھے یہ بتاؤ، یہ جو مہمان تم لائے تھے 80 کی دہائی میں میرے پاس، اور مجھے کہا تھا کہ یہ مہمان ہیں
اور ہم نے پھر ان کو اپنی بیٹیاں بھی دیں، وہ عرب بھی تھے، وہ ازبک بھی تھے، اور ان سے اب میرا بچہ جو پیدا ہوا ہے، میرا نواسا ہے، پوتا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو وہ دہشت گرد ہے، اب آپ اس کے اوپر بم برسا رہے ہو، تو میں کہاں جاؤں؟ تو کانٹیکسٹ، آپ کا تو کانٹیکسٹ چینج ہو گیا، میں اس ماں کا کیا کروں؟ دیکھیں ہمارا تمہارا کی بات نہیں ہے، آپ بھی اسی ملک میں ہیں، یا آپ کا بھی کانٹیکس تھا. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے تو مشورہ نہیں دیا تھا نا ملا عمر کو کہ اسامہ بن لادن کو وہاں رکھ لیں. ہم نے تو مشورہ نہیں دیا تھا جا کے اسامہ بن لادن کو جہاز تو آپ کہ بھر بھر کے لے 9/11 آئے، پہ بم مار دے جا جہاز کے. تو آپ کون سے بم؟ پشاور، جہاز تو کون سے؟ دنیا جہان کے جو لوگ تھے مختلف جیلوں میں، عرب جیلوں میں، صحیح. ان کو کن بھر بھر جہازوں کے میں؟ پشاور، کن جہازوں میں آئے تھے؟ جن جہازوں میں بھی آئے، یونیورسٹی پشاور آف کی نیبراسکا نے کیا کیا تھا؟ پشاور کے ایئرپورٹ پر اترے نا. تو پشاور آپ چاہتی تھی کہ رشین جہاز آ جائیں پاکستان میں تو وہ اچھے ہو جاتے، اگر امریکن جہازوں پہ آ گئے تو وہ برے ہو گئے. نہیں میں یہ ہمارا کہہ رہی ہوں، انٹرسٹ تو یو ایس ایس آر کو ہرانا تھا نا. ہم نے بالکل صحیح کیا. یو ایس ایس آر کو جس طرح بھی ہرایا، لیکن آپ نے اسامہ بن لادن کو لایا، امریکہ لے کے آیا تھا. تو آپ کیا کر وہ رہے بھی تھے؟ ہمارے ساتھ آپ کیا کرے جب وہ جب وہ پشاور ہمارے کے لیے یونیورسٹی جب وہ ٹاؤن ہمارے میں، لیے لڑ رہے تھے ہم ان کے ساتھ تھے، جب وہ ہمارے لیے نہیں لڑے ہم ان کے خلاف ہو گئے. اس میں کون سی بات؟ نہیں، پشاور کے یونیورسٹی یا تو ٹاؤن وہ میں، ہماری بات مانتے نا. پشاور کے یونیورسٹی ٹاؤن میں بسایا تو آپ نے ان کو نا. تو بھائی یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ریاست مدرسوں کا جو سارا تھا سلیبس، وہ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی آف نیبراسکا سے بن کے آیا تھا. بنا تھا بالکل. تو دیکھیے نا، دنیا کے انٹرسٹس ہوتے ہیں، سعودی عربیہ یا عرب بلاک، ہم پاکستان، اس کی اوبیسلی ہسٹری ہے. پاکستان 52-53 سے ہم ویسٹرن بلاک کا حصہ ہے. ہم نے صرف یہ جنگ تو نہیں لڑی، ہم نے کورین وار لڑی ہے، ہم نے ویتنام وار لڑی ہے، ہم نے ادھر جا کے افغان لڑی ہے وارز نا لڑی سر. ہے. یہ تو آپ نے اپنی زمین پر، اس میں بڑا فرق ہے. نہیں تو افغانستان اب ہمارے ساتھ لگ گیا، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. لگ نہیں گیا وہ ہماری نہیں، زمین. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں بڑی سمپلیفائی کر رہی ہیں نا چیزیں. نہیں، اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بیسکلی، آپ مجھے بتائیے، آپ یہ چاہتی ہیں افغانستان میں ہمیں 80s میں جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی، یہ پوائنٹ آف ویو ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ مطلب اپنی غلطی مانیں. غلی خان ANP ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ پیپل لائک می، آئی وڈ سے کہ پاکستان کی انٹرسٹ کی لڑائی تھی، اور ہم نے دنیا کو بچایا USSR کی بروٹیلٹی سے. اور اپنے لوگوں کو دنیا کو ایک بچایا، اندھے کنویں میں ڈال دیا، ایک ایسی آگ میں ڈال دیا نہیں کوئی ایسی جس کے بات شعلوں کی تپش اب یہ آج بھی میں ڈپینڈ محسوس کرتا ہے کرتی کہ ہوں. اگر USSR آپ کے خیال میں یہاں پہ آتا تو وہ بڑا پرامن ہوتا. نہیں، ابھی کیا ہے، آپ نے پایا کیا؟ چلے نہیں، کیوں نہیں پایا؟ آپ نے اس کو 52 توڑ دیا. آنورڈ ہم نے USSR میں، پاکستان 47 میں بنا تھا، اس کے انڈیکیٹرز دیکھیں اور 2006 کے انڈیکیٹرز دیکھیں. آپ کبھی اٹک پار آئیے، میں آپ کو لے کے جاؤں گی ان جگہوں پر، ان فیملیز سے ملواؤں گی. غربت پاکستان میں ہر جگہ ہے، غربت نہیں، میں دہشت گردی کی بات کر. سر آپ نے ہماری یوتھ کو جس آئیڈیالوجی پر پھینکا، جس آئیڈیالوجی کا اس سے سبق پڑھایا، آپ نے خود کہا کہ نبراسکا پہلے بھی ایسے ہی تھا. باچا خان کی کتاب پڑھیں اور آپ ان میں دیکھیں کہ وہاں پہ آئیڈیالوجی کیا تھی. باچا خان کی ساری زندگی کیا لڑائی لڑتے ہوئے لڑی، عورتوں کی تعلیم کے اوپر کیا ویوز تھے، اس یہاں پہ آپ کے پختون کبھی دہشت گرد نہیں تھا. وہ وہ کلچر ٹھیک ہے، نہیں. ایک ثقافت، ایک کنزرویٹو سوچ آپ کہہ سکتے ہیں، دہشت گرد نہیں تھا. دیکھیے پتہ نہیں آپ باچا خان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ باچا خان آپ کو ملا عمر میں اور باچا خان میں کوئی فرق نظر آتا ہے جو نا؟ باچا خان ہے وہ گریٹسٹ ہیرو ہے. گریٹسٹ ہیرو ہے نا. اور ملا عمر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ملا عمر کی اور ان کا آپس میں تو بالکل مقابلہ نہیں ہے نا. ملا عمر تو ایک لیکن دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ نے بات کہی ہے نا کہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز جو ہیں ان کے آپ اس میں نہیں دیکھ سکتے. دا اگین پرابلم از دیٹ افغانستان میں یہ جو پوری جنریشن ہے، یہ پوری جنریشن ایک جنگ کے اندر بڑھی ہوئی ہے. ان کو وہ مواقع نہیں ملے جو فار ایگزامپل باچا خان کو یا خان صاحب کو ملے. اور وہ جو آپ اسی لیے آپ لوگ خوش قسمت ہیں ایکچولی کہ آپ پاکستان کا حصہ ہیں اور افغانستان کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ افغانستان ایک بالکل وار ٹون علاقہ ہے. وہاں پہ تو دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، سویلائزیشن سے ہی ابھی ان کو جو ہے وہ پیچھے ہیں. تو یہ تو خوش قسمتی ہے خیبر پختونخوا کی اور ان علاقوں کی کہ یہ اس سائڈ کے اوپر ہیں اور اس سائڈ پہ نہیں کبھی ہے. جانا ہوا؟
جی جو فاٹا کے علاقے تھے جو ابزا میں کبھی جانا ہوا؟ دیکھیں زما چھوڑ دیں آپ، نہیں ویسے ہی بتائیں، آپ پنجاب میں میرے ساتھ چلیں گی وہاں پہ علاقے ملیں گے جو بڑے بڑے پسماندہ ہوں گے. آپ میرے ساتھ سندھ میں چلیں، میں آپ کو دکھاؤں گا بہت برے حالات ہیں. اس طرح نہیں ہوتا، یا تو آپ انالیسس کریں گے نا تو آپ ایک ہولسٹک ویو لیں گے، دیکھیں یا آپ انالیسس کریں گے تو آپ پرٹیکولر میں میں آپ ٹھیک ہے آپ کی میں مانتی ہوں کہ وہاں پہ بھی پسماندگی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، لیکن جو کھیل آپ نے اس پوائنٹ پہ کھیلا ہے جسے ہم فرنٹ لائن پاکستان کہتے ہیں، وہ کھیل تو آپ نے وہاں نہیں کھیلا نا، سندھ میں بھی نہیں کھیلا. افغانستان ساتھ نہیں تھا نا، افغانستان ادھر ہوتا تو یہ ادھر ہوتا. یو ایس ایس آر، وی آر آل پرزنرز آف جیوگرافی. میاں صاحب، میاں افتخار حسین نے پچھلے میاں دنوں، افتخار حسین اگر فار ایگزامپل سندھ میں پیدا ہوتے تو وہاں پہ ان کی سچویشن اور ہوتی. میاں نا ہم سارے لوگ صرف آخری بات میں استاد تو آپ آخری بات صرف سمجھ لیجیے کہ جو ہم سارے لوگ ہوتے ہیں نا سارے، وی آل آر پرزنرز آف جیوگرافی. کوئی فیصلہ بھی آپ کا آزاد نہیں ہوتا اپنی جیوگرافی سے. سو اگر تو آپ یہ کہیں نا کہ خیبر پختونخوا کو یہاں سے اٹھا کے تو ہم لے جائیں تھر کے بارڈر کے اوپر اور کراچی میں بٹھا دیں، وہاں سچویشن اور ہو جائے گی. نہیں خیر آپ یا افغانستان کو اٹھا کے یو ایس ایس آر کے پرے کر دیں، چیزیں اور ہو جائیں. تو تھر کے آپ پار مت بٹھائیں، لیکن یہ جو آپ ایسا ایسا ٹرانزیشن کر رہے ہیں نا، مجاہدین سے طالبان، طالبان سے دہشت گرد، اب خوارج، پھر داعش، کبھی طالبان، کبھی القاعدہ، اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے سر. وہ تو ظاہر ہے. اس دن میاں صاحب ایک بات کر رہے تھے، اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے استاد آپ ہیں، ہمارے شاگرد جا رہے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں. اس دن میاں افتخار حسین صاحب کچھ ایک ماہ پہلے مختلف ٹی وی چینلز پر بات کر رہے تھے، میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، انتہا پسندی، مدرسے، استاد، یہ آئے تو پنجاب سے تھے، تو آپریشن وہاں کیوں نہیں ہوتے؟ سارے آپریشن ادھر کیوں ہو رہے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کتنے پنجابی جو ہیں وہ آخری حملوں میں جو ہیں وہ ملوث تھے، اور جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ ہونا چاہیے اس میں پنجابی یا نان پنجابی، 70 سے زائد کلدم تنظیمیں، پڑتا ہے. 70 سے زائد کلدم تنظیمیں پنجاب میں ہیں. نہیں ان پہ فار ایگزامپل میں تو 10 دفعہ کہا ٹی ایل پی پہ آپ کو ہونا چاہیے، ورنہ ایکسٹریمزم تو کہیں پہ بھی الاؤ نہیں ہونا چاہیے. آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. تو ٹی ایل پی پہ پابندی آپ کلدم تو اسے قرار دیتے ہیں، لیکن پھر اس کو لانے کے اور جانے کے کرائے بھی دیتے ہیں. میں ایگری ہوں آپ سے، نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے اپنی حکومت میں ایسا کچھ نہیں کیا کہ ان کو تو تھوڑا سا ان کے اوپر بھی آپریشن کرتے نا، جہاں وہ ہیں ادھر آپریشن کیوں نہیں ہوا؟ 100% ہونا چاہیے. میں تو ایگری ہوں آپ سے. جب ہمیں تو ہوا کیوں نہیں؟ جب مجھے اختیار ملے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. آپ کو تو اختیار ملا. ارے سر یہ میں دیکھ ہمیں تو اس ڈر سے ہی نہیں دیتے نا انٹیریئر منسٹری کے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے. جنرل مشرف کے ترجمان آپ 2009 نہیں، وہ جب ہو چکے تھے ریٹائر ہو چکے، فون ان کو آیا، ریٹائر ہو چکے، فون ان کو آیا 2002 میں 9/11 کے بعد، فون ان کو آیا، ان کے آپ ترجمان. 2012 پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، ہمارے ہاں آپریشن ہو رہے ہیں. انٹیریئر مجھے کب ملی تھی؟ جی انٹیریئر میرے پاس کب تھی؟ انٹیریئر میرے پاس، آپ کے پاس نہیں ہے تو بس تھینک یو. آگے چلیے. آپ کابینہ کا حصہ ہیں. کابینہ میں تو یہ باتیں تو میں سامنے کرتا رہا ہوں، نہ ہوں میں، یہ ساری باتیں آپ جو کر رہی ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. مشرف کے آپ بہت کلوز تھے ویسے، بہت، آپ ان کو بہت فیور بھی کرتے ہیں. نہیں بالکل، یہ بہت بڑے آدمی تھے. حالانکہ وقار صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی اس میں بہت سارے لوگ بڑے خوش تھے، آپ نے بڑا سخت بیان دیا تھا. نہیں وہ تو ایک سائیکو ٹائپ ججمنٹ تھی. وہ کون سی ججمنٹ تھی؟ سائیکو ٹائپ. ایکسٹریم، ابھی آپ ایکسٹریمزم کے خلاف باتیں کر رہی ہیں اور دوسری طرف آپ ایکسٹریمزم کے ساتھ ہیں. آپ نے بھی اپنی چوائس کا ایکسٹریمزم رکھا ہوا. نہیں میں اس کی نہیں کر رہی کہ مجھے یہ پسند ہے، میں تو ایز اے جرنلسٹ آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ اس کے خلاف تھے. ظاہر ہے میرا تو سمپل تھا کہ اگر آپ نے پھانسی دینی ہے تو پھر سب کو دینا. یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندہ چلا گیا. اس وقت ساری کیو جو تھی وہ گورنمنٹ میں تھی آپ کے ساتھ، اس وقت ان کو آپ نے سب کو چھوڑ دیا. ایک بندے کو آپ نے کہا جی ہمیں ناپسند ہے، اس کو جو ہے پھانسی دے دیں. تو سر مسئلہ یہ ہمت کرتے نا وقار صاحب، پھر اس وقت سب کو لے آتے. مسئلہ تو پاکستان کا یہی ہے نا، پھانسیاں تو صرف سیاستدانوں کو ملتی ہیں، بم میں تو صرف سیاستدان ہی اڑائے جاتے ہیں نا. فیض صاحب جو ہے فیصلہ کر کے چلے جاتے ہیں، حشر کر کے چلے جاتے ہیں، باجوہ صاحب حشر کر کے چلے جاتے ہیں. کہنا تو جاتی ہے، کہاں فوج، پاکستان کی فوج نے کیا قربانی نہیں دی. روز بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ہم سے زیادہ یہ دکھ کس کو پتہ. لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا ان کا ہاتھ نہیں ہے؟ دیکھیں
آپ انسٹیٹیوشن آپ کا پولیٹیکل کیا ایشو ہوتا ہے جب تجزیہ آپ کرتے ہیں نا, جی آپ یہ نہیں ہوتا کہ سارے ہولسٹک پہلوؤں کو چھوڑ دیں اور ایک پہلو کو پکڑ کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں. آپ کو میں نے پہلے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ اوبیسلی جو پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ایک جو اٹلانٹا ایکارڈ سائن ہوا تھا 1941 میں برطانیہ اور امریکہ کے درمیان, اور انہوں نے وہاں پہ ہندوستان کو آزادی دینے کا ایک پورا پلان جو تھا وہ بھی مرتب کیا. اس پلان میں یو ایس ایس آر کی خلاف یہاں پہ ایک ورلڈ گریٹ گیم کا حصہ تھا. جی تو اس وہ گیم کے اندر جو ہے وہ یو ایس ایس آر کے خلاف آپ ویسٹرن بلاک کا حصہ تھے. آپ کے پاس چوائس تھی, آپ کمیونسٹ بلاک میں چلے جاتے ہیں, اور آج جو یو ایس ایس آر کا حشر ہوا ہے, جو کمیونزم کا حشر ہوا ہے, وہ آپ کا حشر ہونا تھا. آئی تھنک قائد محمد علی جناح, قائد اعظم لیاقت علی خان اینڈ ایون ایوب خان ور وائز انف ٹو جوائن ویسٹرن بلاک. اگر آپ نے نہ کیا ہوتا تو آپ فارغ ہو گئے. لیکن فائدہ تو ہمیں ابھی بھی نہیں ہو رہا نا, وقت کے ساتھ ساتھ فائدہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, فائدہ تو چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں باقی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جغرافی کی کمپلشنز ہیں وہ ہیں, اس کے ساتھ ہی آپ نے چلنا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں شہید ہو رہے ہیں, بٹ آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو کہ اس کو جو ہے ایک ہولسٹک ویو کی اب بھی ضرورت ہے. اور اسی لیے عمران دیکھیں نا, خیبر پختونخوا میں پہلی بار جو پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی ہے سب سے بڑی پارٹی ہے, جے یو آئی ہے, اے این پی ہے, اور ایون پی ٹی ایم ہے, ساری پارٹیاں ایک نقطے کے اوپر جو ہیں وہ کٹھی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی سلوشنز ہمارے ساتھ بیٹھ کے کریں. تو آئی تھنک دس از اے ریئر آئی وڈ سے کہ ایک اوکیزن کہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کی ایک سوچ ہے, اور ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں. آپ نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں سر, اس میں مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ لیڈرشپ کے ہاتھ میں اختیار کتنا ہے؟ موجودہ لیڈرشپ سے میرا مراد تو آرمی چیف ہی ہے نا. آپ کا خیال ہے میں نے شہباز شریف کو کہا؟ اچھا, آپ موجودہ لیڈرشپ آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں. آپ ایسے ہم نہ, آپ ملک کا وزیر اعظم کون ہے سر؟ شہباز شریف صاحب تو بیچارے سائڈ پہ بیٹھے دہی کھا رہے ہیں, ان کو ہم نے کیوں تنگ کرنا. دہی کھا رہے ہیں آپ, پرائم منسٹر صاحب کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سائڈ پہ بیٹھے دہی کھا رہے ہیں. جب وہ کھا لیں گے, کھانا کھا لیں گے, میز پہ آ جائیں گے تو ان کی بات کر لیں گے. ابھی تک تو بیچارے نہیں ہیں. تو وہ میز پہ تو آنا چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ میز پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں نا. دیکھیے بات یہ ہے نا, شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب, ایکچولی نواز شریف نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو انہیں مل رہی ہے. دیکھیں کیا غلطی کی نواز شریف صاحب نے سر؟ دیکھیں پالیٹکس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ کس دفتر میں براجمان ہیں. جی, وزیر اعظم ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے, جی, چیف منسٹر ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے. گاندھی جی کانگریس کے 25 آنے کے ممبر بھی نہیں تھے, لیکن اٹس یور ریلیونس دیٹ میکس یو امپورٹنٹ. سو اس وقت پاکستان کے اندر آرمی چیف امپورٹنٹ ہے. پہلے اب سے 3-4 ہفتے پہلے چیف جسٹس امپورٹنٹ تھے, اب وہ بھی امپورٹنٹ نہیں رہے. اب ایک کولیجیم آف ججز بن گیا, وہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ عمران خان امپورٹنٹ ہے. یہ 3 اس وقت ٹرائکا ہے پاکستان میں جو کہ ریلیونٹ ہے. اور نواز شریف نون لیگ کے صدر ہیں, ان کی بیٹی چیف منسٹر ہیں, ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں, ان کے سمدی ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. بٹ ان دس ایکویشن ہی از irrelevant. تو اس لیے جب وہ ریلیونٹ ہوں گے, پالیٹکس وہ ریلیونٹ تھے جب مریم نواز کہہ رہی تھیں ووٹ کو عزت دو, تو مریم نواز ایک بہت بڑی لیڈر بننے جا رہی تھیں, لیکن پھر انہوں نے خود ہی آسان راستہ جو انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے. آپ کی یہ بات بہت زبردست ہے, لیکن پرابلم کیا ہے, ہم مختلف پوڈ کاسٹ میں جب سیاستدانوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں تو وہ ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے, اور پھر کچھ جرنلسٹ کو بھی ہم نے سینئر کو انٹرویو کیا تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ آپ سارے سیاستدان کمپرومائزڈ ہیں. تو آپ لوگ کیوں کمپرومائزڈ ہیں؟ کیسے کمپرومائز ہیں؟ اب یہ دیکھیے نا, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, اور پھر بقول آپ کے, یہ آپ کے الفاظ ہیں میرے نہیں, آپ پھر جا کے ادھر بیٹھ گئے, تو پھر حکومتیں کیسے ملیں گی آپ کو؟ پی ٹی آئی نے بھی تو 2018 میں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی تو حکومت دی گئی نا, حکومتیں تو دی جاتی ہیں. اس کی وجہ ہے نا, دیکھو اس کا بھی ایک ہسٹوریکل پراسپیکٹ ہے. دیکھیے نا, میں نے جس حساب سے بات کر رہا تھا, میں 52 میں ایوب خان صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا, 53 میں ہم سینیٹوں میں چلے گئے.
یہ جو پاکستان میں ڈبیٹ ہوتی ہے نا بار بار کہ جی وہ فوج جو ہے وہ وسائل پہ قابض ہے اور فوج جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، ایکچولی 53 آنورڈ پاکستان کو فوج پال رہی تھی. ہم پوری دنیا کے ہم ویسٹرن بلاک کا حصہ تھے. ویسٹرن بلاک اور عرب بلاک ہمیں پیسے دے رہا تھا، ہم ان کی جنگیں لڑ رہے تھے، اسٹارٹنگ فرام ویتنام وار ٹو لاسٹ اسامہ بن لادن. اور پاکستان کی فوج جو تھی وہ پاکستان کو پیسے کما کے دے رہی تھی اور چلا رہی تھی. اسی لیے اگر آپ 2000 مشرف صاحب کے ایرا تک اٹھا کے دیکھیں گے نا تو ہمارا جو سارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ انڈیا سے بہت اوپر تھے. اب اس علاقے میں کیا ہوا ہے، جنگیں ختم ہو گئی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب ہم نے کرنا کیا ہے. یہ جو ہمارا اکنامی ہمارا کیا ہوتا تھا سمپل، تو ہم وار اکانومی پہ چل رہے تھے. 70 سال یہ ملک وار اکانومی پہ چلا. تو یہ وائز ڈیسیژن تھا. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. یو ایس ایس آر میلٹ ڈاؤن ہو گیا نا. جب یو ایس ایس آر میلٹ ڈاؤن ہو گیا تو وہ جو 41 کے ایکارڈ میں جو ہمارا ریزن دیتا تھا جو پاکستان کا، اور وہ سارا ختم ہو گیا. اب ہم اپنے آپ پر ہیں. اور یہ جو ایک بہت بڑی سوشل چینج آئی ہے، دیکھیں نا، سوشل چینج تو ہماری شروع ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں. ایکچولی میڈیا والوں کو تو میں کہتا ہوں کہ روز صبح جب وہ اٹھیں تو 2 نفل مشرف صاحب کے لیے نفل پڑھ کے سویا کریں. اتنا بڑا میڈیا انہوں نے بنا دیا، نوکریاں لگ گئیں، ورنہ کہاں ہونا تھا. اور سیکنڈ جو ہے وہ آپ کی جو سوشل میڈیا کھل گیا، وہ جو یہاں پہ بینکس آ گئے، کارپوریشنز آ گئیں، تو ایک بلو کالر جابز آ گئیں، بہت بڑی مڈل کلاس بہت بڑی ہو گئی. اس کے بعد پاکستان کے اندر یوتھ کا اتنا بڑا جو ہے وہ سیگمنٹ آ گیا. اور تیسرا بہت بڑا ایونٹ یہ ہوا کہ جو کولنگ آف پیریڈ تھا ہمارا یو ایس ایس آر کا، وہ ختم ہو گیا. اب پاکستان کو یہ جو چینج آئی ہے، دیکھیں ہم لوگ 100 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں. میرے دادا 1926 میں پہلا الیکشن لڑے تھے. اس الیکشن سے لے کے اب تک کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عورتوں سے علیحدہ ووٹ مانگنا پڑے گا. یہ میرا تو حلقہ 100% رورل حلقہ. سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکے باہر جو کرکٹ کھیل رہے ہیں بچے، یہ اپنے ابو کو کہیں گے آپ نے ووٹ جدھر دینا ہے دے لیں، ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے. آئی مین دس از دا چینج. پاکستان کنشپ سے انڈیویجولزم کی طرف چلا گیا. جیسے پوسٹ یورپ میں آپ وہ انڈسٹریل ریولوشن آیا نا، تو آپ وہاں پہ کنشپ میں سے انڈیویجولزم کی طرف چلے گئے. یہاں پہ بھی آپ کنشپ سے انڈیویجولزم کی طرف چلے گئے. اب آپ اگلے 10 سال میں دیکھیے گا، جو میرا خیال ہے، آئی کین بی ٹوٹلی رانگ، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول اب یہاں پہ کم ہوتا جائے گا. 100% آپ کو امید ہے؟ رک ہی نہیں سکتا. کیسے؟ کیونکہ ریلیونس ختم ہو گئی ہے. گھر میں اس کی عزت ہوتی ہے جو پیسے کما کے لا رہا ہوتا. گھر وہ چلا رہا ہوتا ہے نا، وہ نمبردار ہوتا ہے گھر کا. فوج پیسے کما کے لا رہی تھی، فوج نمبردار تھی. اب پاکستان میں جنگیں نہیں ہو رہی ہیں، سویلین سائڈ پہ شفٹ ہونا پڑے گا اب فوج کو بھی، کیونکہ آپ کی اکانومی اب جو ہے، اب ایک آپ نے اپنی اکانومی کو ری شیپ کرنا ہے، ری برانڈ کرنا ہے، اور آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اس کے لیے آپ کو نارمل ملک بننا پڑے گا. اور نارمل ملک ہونے کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ڈیموکریٹک ملک ہوں، جہاں پہ عوام کے پاس جو ہے وہ فیصلے کا اختیار. تو یہ اختیار آتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا سر، یہی تو آپ کی باتیں ہیں نا. آپ کی باتیں تو بڑی خوبصورت ہیں. آپ ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں، آپ عوام کو اختیار دینے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بات ہم نے جو ہے سپہ سالار سے کرنی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا، اس دن بلاول بھی بات کر رہے تھے، میاں صاحب سے بھی بات کی، ایمل ولی صاحب سے بھی بات کی، اور بھی جو ہمارے سیاستدان ہیں جو اس وقت ریلیونٹ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر لیں، ان کو لگتا تو یہی ہے نا کہ آخر میں تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ کیوں سپہ سالار کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی سلوشن اکیلے دے سکے. ہاں، پولیٹیکل پارٹیز کو تو ڈائیلاگ میں آنا پڑے گا، اور اس وقت ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوگا. جی. ابھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو پی ٹی آئی کو ڈائیلاگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی تو 2-3 مہینے انہیں صرف ابھی بھی لیٹ ہو گئے ہیں. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی چونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی اس طرح نہیں ہے، سیاست کی وہ نہیں ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. سمجھ بوجھ نہیں ہے سیاست نہیں، آپ کے پاس اسد کیسر ہے، آپ کے پاس 1-2 لوگوں کے علاوہ اسد کیسر ہے، علی محمد خان. ہاں، لیکن جو 4-5 لوگ جو
پی ٹی آئی کو مطلب جن کا روز کا ایکسیس ہے اس میں عمر ایوب کے علاوہ باقی لوگ تو پریکٹیکل پولیٹیشین ہی نہیں ہیں نا. مثلاً آپ شبلی کو دیکھ لیں یا حامد خان کو دیکھیں یا رؤف حسن کو دیکھیں یا گوہر کو دیکھیں. گوہر از لائک اے بردر ٹو می بٹ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. سو ان کے تعلقات بھی نہیں ہیں. میں ان کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت نہ حکومت سے بات کریں نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. آپ صرف مولانا فضل الرحمان سے, حافظ نعیم سے, پیر پگاڑا سے بات کریں. اور جب یہ 4 لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور آپ پھر پریس کلب میں بات کریں گے کہ جی ہم فلانے دن یہاں جلسہ کر رہے ہیں, تو پھر حکومت کی کانپیں ٹانگ جائیں گی بلاول صاحب کے بقول. تو پھر آپ کی جو ہے وہ بات چیت. تو پیپلز پارٹی سے بات کیوں نہ کریں؟ ابھی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو دیکھیں نا ابھی ہلے گی نہیں نا. پیپلز پارٹی ابھی تو انجوائے کر رہی ہے. شروع میں تو آپ کو بڑی کہا گیا الیکشن کے بعد, ایک سافٹ کارنر ہمیں نظر آیا کہ پاکستان مجھے پتہ نہیں, مجھے کہتے ہیں ندیم نے مجھے کہا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے اور انہوں نے کوشش کی تھی یہ ہونے کی, اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ہو جاتا تو وہ حرج نہیں تھا. ابھی بھی ہو سکتا ہے. الٹیمیٹلی تو دیکھیں جی, جو ڈیموکریسی ہے نا اس میں ٹیک آل نہیں ہوتا. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ واٹ از یورز واٹ از مائن از مائن اینڈ واٹ از یور از آلسو مائن. آپ کو چیزیں دینی تو پڑتی ہیں, تو آپ نے 100% تو نہیں ہوگا. اگر ہم یہ بھی آج بھی تصور کر لیں کہ کوئی پی ٹی آئی یا بنگلہ دیش کی طرح کوئی لاکھوں لوگ نکل آئیں گے اور وہ سارا کچھ ہو جائے گا, وہ اس طرح نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کے جو کی بورڈ واریر ہیں وہ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز میں, کالجز میں طلباء کو موبلائز کر رہے ہیں اور ہم بنگلہ دیش سے بھی بڑا کوئی سیٹ بیک دیں گے. از اٹ پاسبل؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ہونا نہیں چاہیے, خیال ہی نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ دیکھیں نا, پرابلم یہ ہے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا, اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی, اور بہت سارے لوگ نا کامن میڈیا میں ایکچولی زیادہ یہ بات بڑے آرام سے کہہ دی جاتی ہے کہ جی یہ نا 10,000 بندہ مر جائے گا نا پھر ٹھیک ہو جائے گا ملک. تو آپ مجھے بتائیں 10,000 میں آپ نہیں ہوں گے, اس کا کیا یہ آپ ہی کے سیاستدانوں نے, واڑا صاحب نے کہا 5,000. یہ لوگ جو ہیں کہتے کوئی بندہ اتنا کہہ دے گا, کوئی اتنا نمبر. یہ تو دیکھیں احمقانہ باتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر ایک دفعہ آرڈر چلا جائے آپ کا, اس کو بحال کرنا بھی دیکھیے بنگلہ دیش میں ایک عذاب بن گیا ہے نا. لیڈر کوئی نہیں ہے, ملٹری کی ختم ہو گئی ہے, اینڈ ایکچولی پیپل آر ویری اسکیئرڈ کہ وہاں پہ کیا ہوگا. سو اس لیے اس طرح تو سوچنا ہی نہیں چاہیے. تو آپ یہ مشورہ دیتے ہیں ان کو, یہ جو لوگوں کو بار بار میسیجز کر رہے ہیں؟ نہیں, پہلے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے نا. دیکھیں پہلے جو پہلے موبلائز کر رہے ہیں ان کو سمجھائے نا. پہلے ان کو چاہیے کہ سچویشن اس نہج پہ نہ لے جائیں. اگر آپ لوگوں کی عورتوں کو گھروں سے اٹھائیں گے, اگر آپ بچوں کو اسکولوں سے اٹھائیں گے, ان کو ماریں گے, لوگوں کو کمروں میں بند کر کے تشدد کریں گے, 65 دن 70 دن جو ہے وہ مسنگ پرسن ہوں گے, تو لوگ کیا کریں گے؟ اور کیونکہ دیکھیں نا پرابلم کیا ہے, 4 پریمیسز جس کے اوپر یہ سارا سسٹم قائم کیا گیا. پہلا تھا کہ عمران خان 30 دن نہیں گزارے گا جیل میں, تو وہ سال سے کھڑا ہے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر تھا کہ جی پارٹی ختم ہو جائے گی, پارٹی ختم نہیں ہوئی. پھر تھا کہ عرب اتنے خلاف ہیں عمران خان کے کہ یہاں اربوں ڈالر کا ڈھیر لگ جائے گا, وہ نہیں ہوا. پھر یہ تھا کہ ویسٹ بڑا خلاف ہے عمران خان کے, ہماری ایکسپورٹ $100 بلین پہ چلی جائے گی, وہ بھی نہیں ہوا. سو اب جو پچھلے مارشل لاز تھے سارے, اس میں ایوب خان ہوں, ضیاء الحق ہوں, پرویز مشرف ہوں, ان میں 2 بڑے ڈفرینس تھا اس ماحول سے. وہ تینوں بڑے پاپولر مارشل لاز تھے ٹو اسٹارٹ وتھ, اینڈ اس کے بعد ڈالر آ رہے تھے. اب نہ یہاں پاپولیرٹی ہے نہ ڈالر آ رہے ہیں. اس وقت جنگیں ہو رہی تھی نا, آپ نے تو خود کہا اس وقت تو وار اکانومی کا ہم حصہ تھے, ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر ہے ان کو لانا چاہ رہے تھے کہ ایک بندہ فیصلہ کر لے. ادھر تو آپ کو کابینہ میں پہلے بات کرنی پڑے گی, پارلیمنٹ سے رائے لینی پڑے گی, ان کو وارہ کھاتا تھا. میں ایگری ہوں آپ سے. المیہ اس حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا المیہ یہ ہے جنگ نہیں ہو رہی. تو آپ چاہتے ہیں جنگ ہو جائے؟ میں نہیں چاہتا, میں حکومت میں ہوں نا, اس وقت حکومت والوں کی پرابلم یہ ہے. ایک بات میں بتاؤں, وہ میں سیاست کی طرف دوبارہ آتی ہوں. ہمارے ایک بہت سینئر ویسٹ کی جنگ نہیں ہو رہی, یہ نہیں کہ ہم نے آپس میں نہیں سنیے نا, ویسٹ کی جنگ سے سارے آپس میں لڑتے ہیں. ویسٹ کی جنگ سے بھی نقصان پختونخوا کو ہوا ہے. وہ ہمارے نہیں خیبر پختونخوا کے لوگ بڑے واضح انداز میں یہ بات کہتے ہیں کہ اٹک پارک ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نا ہمارے دکھوں کا, ہماری مشکلوں کا اندازہ نہیں ہے. بڑے ہمارے بچے, آپ آئیے کبھی, میں آپ کو جہلم لے کے چلوں گا. کوئی قبرستان ہمارا خالی نہیں ہے جہاں پہ شہید نہیں ہے.
سو یہ آپ تو ادھر پھر آئے وار نہیں نا اکانومی زیادہ، دیکھیں نا، اس لیے آپ کو لگا نہیں میں کچھ اور کہہ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بیسک غلطیاں تھیں نا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی معاشی حالات اس لیے خراب ہو گئے کہ وار نہیں ہو رہی تو پیسے نہیں آ رہے، تو ڈالر نہیں آ رہے، تو یہ نہیں آ رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ شکر ہے الحمدللہ کہ نہیں آ رہا. نہیں میں آپ سے ایگری ہوں، اللہ کا شکر ہے ختم ہوا اور ہم ایک نارمل ملک بنے. ہم ایک نارمل ملک بنے نا، کہ کب تک ہم، میں آپ سے میں پتہ ہے پیدا ہوئی اور یہی بات سن رہی تھی کہ ہم جو ہے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور یہ مذاق بن گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ جو پشاور میں آ جائیں نا، کہ مجھے اپنے گھر سے آفس جانے میں 3 جگہوں پر اپنا شناختی کارڈ دکھانا پڑتا ہے. کین یو امیجن دس تھنگ کہ میری مطلب ذہنی حالت کیا ہوگی جس طرح سے میرے اوپر مطلب میں نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہوں کہ یار کیا ہے. ایبسولوٹلی آئی ایگری. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شکر کریں آپ قندھار میں نہیں. تو اب شکر کریں کہ ہم شکر کریں کہ ہم قندھار میں نہیں ہیں. لیکن ایک بات ہے نا، اور پاکستان کے ہونے کے اوپر بھی اللہ کا شکر کریں. اور میں یہ بھی شکر کر رہی ہوں، اور ایک بات میں آپ کو میں ایک اور یہ بھی بات شکر کر رہی ہوں کہ آپ کا وہ پلان کامیاب نہیں ہوا جو آپ نے بنایا ہوا تھا. ریسیٹلمنٹ ہو جاتی تو اچھا تھا میرے خیال میں. تو نہیں، آپ کی خیال ادھر رہ جاتے اور یہ ادھر آ جاتے. کیسے آ جاتے سر؟ تو ایک چیز کہ آپ کو، میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر اپنے افغانستان والے ہی ان کو شہریت دے دیتے اور ادھر وہ سیٹل ڈاؤن تو ہونا ہے نا کہیں. ظاہر ہے لوگ ہیں، تو آپ اپنی مصیبت دوسروں کے سر پہ ڈالنا چاہتے ہیں. ان کی بیچارے مصیبت نہیں ہے نا، افغانستان میں ادھر تو ہے نا. ادھر کیا ان کے تو دوست ہیں اتنے سالوں سے. 25 اب کتنے سال ہوں گے؟ 25 سال تو ہو گئے ہوں گے، 30 سال. آپ اس حکومت کو دہشت گرد حکومت کہہ رہے ہیں؟ پوری جنریشن. نہیں، میں تو دہشت گردوں کی بات کر رہی ہوں. نہیں دیکھیں نا، دہشت گرد ایک قوم کا دہشت گرد دوسرے کا ہیرو ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیں، وہ کمپلیکس بحث ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جن کے طالبان سے دوستیاں تعلق ہیں اور وہ افغانستان میں ہیں، ان کو وہ افغانستان میں سیٹل کر دیں. کیا ایشو ہے؟ آپ ایک افغان سے یہ ذرا اس کے سامنے یہ بات کر کے دیکھیں کہ وہ آپ کو پھر بتائیں. نہیں تو ہم افغانی جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جو یہاں ہوئے ہیں، آئی ڈونٹ نو، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس معاملے کا. تو میری تو صرف ایک آئی وڈ سے کہ اٹس اے ویری لے مین اپروچ کہ جو بچے وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، صرف آخری جو بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں جو کبھی پاکستان، کیونکہ دیکھو نا یہ ہو گیا تقریباً 40 سال ہو گئے نا. اب دیکھو 40 سال سے تو ایک پوری ایسی جنریشن آ گئی ہے جو کبھی پاکستان نہیں، ان کے بچوں کے بچے پیدا ہو گئے، بچوں کے بچے پیدا ہو گئے، وہ پاکستان نہیں آئے. لائک وائز یہاں پہ افغانی ہیں، آئی نو سو مینی افغانیز جو یہاں کاروبار کرتے ہیں، قالین، انہی کی بات کر رہی ہوں کہ 40 سالوں سے وہ یہاں بس وہ یہاں پہ ہیں، جن کی اردو کئیوں کو تو میں نے لاہور میں ایون میں ہمارے جیلم میں تھے، ان کو پنجابی آتی تھی اور ان کو پشتو نہیں آتی تھی. تو یہ جو لوگ ہیں ان کو آپ دھکے دے کے وہاں باہر بھیجیں، اور وہاں سے وہ لوگ جو یہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ پیدا ہوئے، جن کا وہ اتنا سب کچھ وہاں پہ ہے، ان کو آپ یہاں پہ بھی لے کے آئیں. یہ بھی تک نہیں بنتی. تو ادھر کے ادھر رہنے دیں اور ادھر کے ادھر رہنے دیں. میرا یہ آپ کا پلان تھا جو نہیں ہوا. میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے. ویسے آپ بڑے رسپانسیبل بندے ہیں. آپ کو لوگ لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. ایک بہت بڑی پارٹی کا پتہ نہیں، لاکھوں نہیں دیا تھا، اچھا بہت بڑی پارٹی کا پتہ نہیں حصہ ہیں کہ نہیں ہے؟ جی بالکل کیوں نہیں ابھی ہیں. وہ تو آپ کو ویسے اون نہیں کرتے. کون؟ پاکستان تحریک انصاف. کون سی پارٹی؟ پاکستان تحریک انصاف آپ چھوڑ چکے تھے نا. نہیں کبھی بھی نہیں چھوڑی. آپ نے نہیں چھوڑی. آپ نے جو کہا تھا کہ میں سیاست سے، وہ میں نے ساری کہانیاں سنا دی ہیں، اس پہ اب کیا دوبارہ بات کریں. بہرحال پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ. اچھا، پی ٹی آئی کی بات ہو رہی تھی. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی میں جو ابھی لیڈرشپ جس کے ہاتھ میں ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جے یو آئی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب بھی آج کل آپ کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں، بلکہ کل پرسوں ہی، انہوں نے ایک بیان دیا قومی حکومت کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی، اور پھر انہوں نے شاید خاقان عباسی کا بھی نام لیا ہے کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا نام زیادہ دلچسپ تھا، اس لیے وہ آپ کا دوست ہے. ہمارے تو دونوں دوست. ویسے نائس. لیکن تجویز تو دلچسپ ہے. آئی تھنک اٹس اے وے فارورڈ، اٹس انٹرسٹنگ. قومی حکومت بن سکتی ہے. بالکل.
میرا خیال ہے یہ اچھا ایک کولنگ آف پیریڈ تو چاہیے. جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بھی کریں. دیکھیں اگر پی ٹی آئی کو آپ مجھ سے پوچھیں نا تو پی ٹی آئی کو 2 کام جو ہے نا وہ لازماً کرنے ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دلانا ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیں گے, اور وہ جو ہمارے ساتھ ہوا 2 سال میں ان کے ساتھ وہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. دس وی ہیو ٹو شور. اس کے لیے ایک فضا بنانی جو ہے وہ چاہیے. ایکچولی اس میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ہیں, پیر پگاڑا ہے, ایکچولی آپ اے این پی ہے, یہ وہ پارٹیز ہیں جو زیادہ یہ رول پلے کر سکتی ہیں. کیونکہ اس وقت جو ڈسٹرسٹ ہے نا عمران خان کا یہ زرداری صاحب یا نواز شریف کے ساتھ, ان کا ڈائریکٹلی آپس میں تو زیادہ ہے. یہ پارٹیز جو ہے نا یہ رول پلے کر سکتی ہیں. اس لیے آئی آلویز سے کہ گرینڈ ڈائلاگ ایک کریں جس میں یہ پارٹیز جو ہے نا ان کو ہم یہ ایک گارنٹر کے طور کے اوپر یا جو بھی آئے چیزیں آئیں کہ ہم کو نظام وضع کر لیں کہ اس طرح نہیں ہوگا. جیسے دیکھیں میرے پہ کیا کیسز ہیں, میرے پہ کیسز ہیں کہ میں نے موبائل فون جا کے جو ہے وہ ڈاکہ مارا اور موبائل فون چوری کر لیا. یہ کیس کس نے بنایا؟ یہ لاہور پولیس نے. میرے پہ لاہور پولیس کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ خود سے کیس بنائے؟ نہیں, ظاہر ہے. جہلم میں میرے پہ کیسز ہیں کہ میں نے آئی واز سٹنگ منسٹر, فیڈرل منسٹر, اور میں نے ڈاکہ مارا اور 4 چارپائیاں اور 5 یوریا کی کھاد جو ہے وہ اٹھا کے لے گیا. اور اس طرح کے 48 تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے کیس نہیں بنائی؟ نہیں, پولیس بیچاری تو وہی ہے نا, میں نے آپ کو بتائی ہے جو شہباز شریف کا حال ہے وہی پولیس کا حال ہے. اب یہ بات ہے, اب جو شہباز شریف صاحب کا حال ہے اس کو کمزور کس نے کیا؟ نہیں, بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر کے آفس کو کمزور کس نے کیا؟ فواد چودھری صاحب. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ کمزور تو اسٹیبلشمنٹ نے ہی کیا نا, لیکن ان کے پاس آپشن تھی نا, یہ کمزور نہ ہوتے اور یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے اوپر قائم رہتے. جب الیکشن ہو رہا تھا انہوں نے الیکشن نہیں لیا, اور اس سے یہ سارا معاملہ اگر آج خراب ہوا ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے فیصلے کی وجہ سے ہوا, جنہوں نے کہا کہ الیکشن نہ کرائیں اور ہمیں حکومت دیتے ہیں. 16 مہینے کی جو انہوں نے پہلی حکومت کی, شہباز شریف صاحب کو جو شوق تھا وزیر اعظم بننے کا, آج پاکستان اگر اس نہج پہ پہنچا ہے تو یہ نواز شریف کے غلط فیصلے کی وجہ سے پہنچا ہے. اور انہوں نے اپنی پالیٹکس تباہ کی, اپنی بیٹی کی پالیٹکس تباہ کی, اور ان کے بھائی کے مشورے نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. اگر آج وہ اس وقت الیکشن کا ڈیلے جو ہے وہ مسائل وہ اس وقت الیکشن کرا دیتے, میں سٹنگ منسٹر تھا, بٹ آئی نیو دیٹ پی ٹی آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ون دا الیکشن. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت بھی اختیار جو ہے کیا پی ڈی ایم کے پاس تھا کہ الیکشن ہو یا نہ ہو؟ نہیں, اگر نواز شریف اگر مان جاتے تو الیکشن ہو جانے تھے, کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے اس وقت کوشش کی تھی. ہی ریئلائزڈ کہ الیکشن ہی از دا اونلی وے فارورڈ. اچھا, تو نواز شریف صاحب نے نہیں ہونے دیا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نواز شریف نے نہیں ہونے دیا. وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تو ہیں کہ جی ہمیں, انہوں نے کہا تھا, کیا ان میں اتنی پولیٹیکل سوچ نہیں ہے کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے تو پاکستان تحریک انصاف نہ ایسے نہ ہوتی جو آ جائے, تو کیا نواز شریف صاحب جیسے اتنے سیزن وہ سیاست دان نہیں سمجھ سکے؟ میں تو حیران ہوں. دیکھیں نواز شریف صاحب, ہم تو کہیں اسکول میں تھے جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایٹ دا ہیلم آف افیئرس تھے, تو ان کو ابھی بھی اگر ان کو نہیں, میں تو ایکچولی سے کبھی میری ملاقات نہیں ہے, بٹ میں ان سے سمجھنے کے لیے ملنا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا. تو کبھی میری ملاقات ہوئی تو میں ظاہر ہے میں غلطی کی انہوں نے, بہت بڑی غلطی, irrecoverable. اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے نا, ختم ہو گئی ہے نون لیگ. آپ دیکھیے پنجاب میں, لاہور میں نون لیگ جو ہے وہ 1 سیٹ جیتی ہے. نواز شریف خود جو ہے وہ 68,000 ووٹوں سے یاسمین راشد سے الیکشن ہارے ہیں. آپ اندازہ لگائیں نا, راؤٹ ہو گئی پارٹی, جو کہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی, پنجاب کی ہی پارٹی تھی. جی ٹی روڈ کے اوپر آپ اٹک کہہ رہی ہیں, اٹک سے لے کے لاہور تک 1 سیٹ بھی نہیں جیتے. لاہور اور قصور میں پھر جا کے آگے جا کے 4 سیٹیں یہ جیتے. یہ حالت. تو ابھی آپ کہتے ہوں کہ محمود خان اجگزئی کی جو قومی حکومت کی بات ہے, تو جب وہ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے نواز شریف صاحب کا بھی نام لیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پھر حصوں میں, تو پھر خان صاحب کو کون بٹھائے گا؟ خان صاحب تو ان دونوں کا نام نہیں سننا چاہتے. نہیں, کر لیں گے. ہم پہلے بھی تو بات کر ہی رہے تھے پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے. آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے الیکشنز کے اوپر, یہ جب 9 مئی سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور میں اور علی ظفر تھے ان کے ساتھ, اور ہم نے بات چیت کر لی تھی. تقریباً الیکشنز میں ہماری بات طے ہو گئی تھی.
وہ پھر بعد میں سم ہاؤ وہ ویٹو ہو گیا معاملہ، لیکن وہ بات دیکھیں کر ہی لیتے ہیں کوئی ایسی بات۔ آپ خان صاحب سے ملے ہیں؟ جیل میں میری اپنی رہائی سے پہلے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، جی۔ تو آپ نے ان کو یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی آن بورڈ لے لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا؟ ہم نے اس وقت کہا، اس وقت تو اپنے دکھ ہی بتا رہے تھے۔ کیا دکھ ہیں سر؟ اس وقت تو جیل میں تھے نا۔ نہیں، خان صاحب سے آپ کی کیا بات ہوئی؟ وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت تو جیل میں تھے، تو انہوں نے پوچھا تم کہ ابھی تک انہوں نے کیوں رکھا ہوا تمہیں، کیوں نہیں جانے دے رہے؟ ہاں، تو وہ ساری بھی بات چیت کیا ہوا کیا ایک میں نے جو خان صاحب کو دیکھا ہے نا، ایک ہیرو کے طور پر دیکھا ہے نا، بالکل۔ ساری دنیا نے ایک ہیرو کے طور پر دیکھا ہے، ان کی اپنی ایک نہیں، اب شخصیت بھی ہے بہت بڑا ہیرو ہے وہ۔ تو جیل میں لوگوں نے مطلب آپ نے کیسے ان کو اسیس کیا؟ دیکھیں میں نا ہمیشہ، میں 2016 سے دن رات ساتھ ہوں خان صاحب کے، اور میں نے بڑی ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے ان میں۔ مطلب وہ جو اب خان صاحب جو ہے نا، وہ 2016-17 میں اس طرح نہیں تھے، تھے تو وہ مذہبی تھے اور ان کا ایک ہے، لیکن اب وہ جو ایک صوفیزم اور اس سائڈ کے اوپر جو ان کا جو توکل جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک اصطلاح ہے صوفیزم کی، وہ جو ان میں اب ہے۔ مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ خان صاحب کو یہ ان کا غلط فہمی ہے کہ جیل میں وہ بڑے پریشان ہوں گے یا وہ کچھ ان کا وہ ٹوٹ جائیں گے۔ آئی آلویز نیو کہ وہ ان کا جو اللہ کے اوپر ایک یقین ہے، ان کا جو توکل ہے اللہ کے اوپر، معجزہ کے اوپر، وہ بڑا ایک اسٹرانگ آپ کو نا بنا دیتا ہے۔ سو وہ تمام ٹریٹس جو کہ مذہب جو ہے وہ آپ کو ایک مضبوط بنانے میں دیتا ہے، نماز، قرآن آپ کو ایک حوصلہ دیتا ہے، وہ ساری خان صاحب کے اندر بڑی بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو آئی آلویز نیو کہ جی اتنی بڑی تبدیلیاں آ گئی ان کے اندر۔ ہاں بالکل، یہ نہیں، یہ پہلے آ گئی تھی، جیل جانے سے پہلے ہی تھے۔ اچھا، ہی واز ویری ریلیجیس ان دیز سینسز۔ ٹوٹے نہیں ہیں؟ نہیں، وہ نہیں ٹوٹے، اور ٹوٹنا بھی نہیں انہوں نے۔ کل بھی انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ بیان دیے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس تو ٹائم ہے، یہ حکومت دیکھ لے اس کے پاس کتنا ٹائم ہے۔ لیکن بیچ بیچ میں یہ جو باتیں آ جاتی ہیں کہ سپہ سالار صاحب کو میسج بھیجا ہے اور اس سے مشروط اس کی بات ہوئی، پچھلے کچھ دنوں سے تو یہ بھی بات چل رہی ہے کہ پہلے پتہ نہیں کتنی 10 کوئی شرائط بھیجی گئیں، اب بات 2 تک آ گئی ہے۔ یہ باتیں ہی ہیں یا واقعی کچھ ہے؟ باتیں ہیں، یہ تو ایسے لوگوں نے پروگرام بھی چلانے ہوتے ہیں، یوٹیوب بھی کرنا ہوتا ہے، تو کوئی چورن چاہیے ہوتا ہے کسی نہ کسی کا۔ دیکھیں سیدھی بات ہے، جب بات چیت ہوگی نظر آئے گی اس کی ایویڈنس اس کی کیا نظر آئے گی کہ آپ بشرا بی بی ریلیز ہوں گی جی، اور اس کی ایویڈنس جو ہے وہ نظر آئے گی کہ عمران خان کو ایک کلاس میں تو کریں جو ان کا رائٹ ایز اے فارمر پرائم منسٹر، ان کو ہم نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا۔ تو یہی تو تبصرے ہو رہے ہیں نا کہ دوسری طرف جن کی طرف آپ نظر لگائے بیٹھے ہیں وہ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے، ان کی طرف سے صاف نو ہے۔ نہیں، بات چیت نہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانات ہیں یہ صحیح ہیں، ان سے ٹمپریچر نیچے لانے میں مدد ملے گی۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ بات صحیح ہے کہ دوسری طرف بالکل کوئی رسپانس نہیں ہے۔ نہیں لگ رہا، بالکل کوئی رسپانس نہیں لگ رہا۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ جیسے جو لوگ تھے وہ بیچ میں آتے تھے اور کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب آپ نے وہ رول پلے کرنا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، اب ہمیں تو دیکھیں نا، اس اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے تو اس طرح کے لوگ واقف ہی نہیں ہے، سچی بات ہے۔ ہمیں تو انہوں نے ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا، الیکشن سے بھی ہمیں باہر کر دیا، ججز نے فیصلے دیے، بعد میں جج صاحبان نے ہم سے معذرت بھی کی کہ اب ہم کیا کریں، بڑا پریشر ہے، اور جیلوں میں ہمیں ڈال دیا۔ تو ہم لوگ تو یوٹیلیٹی نہیں نہ رہی ہم لوگوں کی۔ یہ پاکستان اس چیز سے کیسے نکلے گا؟ نواز شریف صاحب مطلب اس دور میں اگر دیکھیں نا، ہم نے تو پڑھا ہی ہے کہ نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ کے جو معاملات ہوئے، اس سے پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو تو مار ہی دیا گیا۔ مطلب یہ دیکھیں نا پاکستان کی کس قسم کا ملک ہے کہ آپ اپنی اتنی میں کہتی ہوں کہ کیا مقبول ترین کو چھوڑ دیں، بے نظیر جیسی ہستی پھر پیدا ہو سکتی ہے خاتون۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ آ جاتے ہیں تو پھر عمران خان کو آپ بناتے ہیں، پھر اسے گرا دیتے ہیں۔ نہیں، لیکن اب یہ ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو پہلے جو پروگرام میں نے شروع سے آپ کی بات کی تھی کہ آخری 5 سال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی ہمیشہ پولیٹیکل چینج سوشل چینج کو فالو کرتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی آ چکی ہے، ہم کنشپ سے نکل کے انڈیویجولزم میں چلے گئے ہیں، یہ واپس بوتل میں جن نہیں جانا۔
یہ وائلنس کر لیں, کوریجن کر لیں, کوشش کر لیں اس کو ڈیلے کرنے کی, بٹ اٹس ڈینجرس. اگر میں مطلب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میری ایڈوائس لے رہی ہو, یہ دیکھیے دو مثالیں ہیں ہمارے سامنے. جب فرینچ ریولوشن سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ وہ وہاں پہ بادشاہ نہیں مانا کنسیشنز دینے پہ, تو سوسائٹی اتنی آگے چلی گئی تھی, وہاں پہ انقلاب آ گیا. اور جو یو کے تھا, انگلینڈ جو تھا, وہاں پہ بادشاہ نے خود ہی جگہ دے دی اور وہاں پہ پرمن ٹرانزیشن ہو گئی. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ٹرانزیشن کیسے کرنی ہے. اینڈ دس از اے ٹائم کہ پاکستان کی سوسائٹی نے تبدیل ہو گئی ہے, پولیٹیکل چینج ہونی ہی ہونی ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. نہیں تو تب ہوگا نا کہ جب آپ سارے سیاستدان ایک میز پر بیٹھیں گے اور اس طرف یہ رسپانس جائے گا کہ اب یہ قوت اکٹھی ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کیسے مضبوط ہوگا؟ لیکن بات یہ ہے, سیاستدان ایک حد سے زیادہ ایک ساتھ میں نہیں بیٹھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپلشن جب ہوگی نا لوگوں کی, اس وقت ہی یہ ہوگا. آپ دیکھیے نا اس وقت جو زرداری صاحب کی اور نواز شریف کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی پالیٹکس تو ختم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں الیکشن ہوئی نا. پہلے الیکشن انہوں نے کیوں نہیں کرائے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے؟ آپ زبیر صاحب نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا ہم نے سروے کرائے تھے, پتہ چلا پی ٹی آئی بہت آ گیا, انہوں نے کہا ہم نے الیکشن نہیں کرانے. اب وہ الیکشنوں سے عمران خان آج اور بڑا ہے. آپ 6 مہینے اور ڈیلے کریں گے, عمران خان اور بڑا. نہیں تو جب آپ قومی حکومت کی تجویز دے رہے ہیں تو اس میں تو پھر آپ کو سب کو بیٹھنا ہوگا نا. بیٹھ جائیں, ہاں بیٹھ جائیں, کوئی بڑے ایشوز کے اوپر بیٹھ جائیں. پروسیکیوٹر جنرل آپ اپوائنٹ کرنا ہے, نیا الیکشن کمیشن بنانا ہے, جوڈیشری کا رول طے کرنا ہے, ان ایشوز کے اوپر آپ اکٹھے بیٹھ کے ہی معاملہ کر سکتے ہیں. اور غیر جمہوری قوتوں کو اس الیکشن پروسیس سے علیحدہ بھی اگر کرنا اب ہے. ہاں الیکشن سے جو ہے جب یہ پروسیسز ہو جائیں گے تو وہ خود ہی ان کو پیچھے جانا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے چلے جائیں گے؟ مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اچھا, ادروائز اگر مجھے ڈاؤٹ ہوتا تو دیکھیں نا, میرے پاس بڑا اچھا چانس تھا, میں بھی فارم 47 میں ایم ایل اے بن کے وزیر بن جاتا. پاکستان چینج ہو چکا. ویسے آپ نے سیاست چھوڑنے کی بات بھی تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا. بس وہ اب اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ہو, اللہ نہ کرے کسی کے بھی کسی ساتھ کے ہو, بھی ساتھ. اللہ نہ کرے کہ کسی کے بھی ساتھ ہو. آخری ختم کرنے سے پہلے اگر محمود خان اچکزئی کی اس بات کو لے کے آگے چلا جاتا ہے, قومی حکومت کی طرف بات جاتی ہے, تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم کون ہونا چاہیے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر. مصطفیٰ نواز کھوکھر. تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب کی آپ نے باتیں سنی اور وہ بھی اسی حل کی طرف جا رہے ہیں کہ سیاست دانوں کو ساتھ بیٹھنا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست مصطفیٰ کھوکھر کو وزیر اعظم بھی بنانے کی تجویز دے کے جا رہے ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.